اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کی بنیادی ضرورتوں میں سے روٹی، کپڑا اور مکان ہے، یعنی یہ وہ ضرورتیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے مکان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مکان بنیادی ضرورت میں ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کی شریعت نے کیا حد بیان کی ہے۔ یعنی شریعت نے مکان بنانے کو جب انسان کی ضرورت کا حصہ قرار دیا ہے، تو اب اس مکان کو کس حد تک بنایا جائے جس سے وہ شریعت کے حکم کے دائرے میں رہے۔ یعنی مکان شرعی طور پر اس کی ضرورت پورا کرنے والا ہو جائے۔ تو اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ مکان بنانے کے 4 مقصد ہوتے ہیں۔ یعنی جن مقصد کے لیے انسان مکان بناتا ہے، ان مقصد کے تحت 4 مقصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے مکان بنانے کا مقصد ہوتا ہے، یعنی مقصد ہونا چاہیے۔ ان مقصد کے لیے مکان بنانا جائز ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ ان مقصدوں کے لیے مکان بنانا جائز ہے، اس پر پیسہ خرچ کرنا حلال طریقے سے جائز ہے۔ اب پہلی چیز جس کے لیے مکان بنانا چاہیے، یعنی 4 مقصد ہیں، ان 4 مقصد میں پہلا مقصد ہے رہائش۔ یعنی ایسا مکان جس میں آدمی رات گزار سکے، جس کے ذریعے سے دھوپ سے، بارش سے، ٹھنڈ سے، ان سب چیزوں سے حفاظت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رہائش کے لیے مکان بنانا۔ جب رات گزارنی ہے، دھوپ بارش سے حفاظت مقصود ہے، تو یہ کام تو جھونپڑی سے بھی چل سکتا ہے۔ تو پہلا مقصد جس کے لیے مکان بنانا جائز ہے وہ ہے رہائش۔ دوسرا مقصد جس کے لیے مکان بنانا جائز ہے وہ ہے آشائش۔ یعنی رہائش تو ہے، یا صرف رہائش مقصد نہیں ہے، بلکہ رہائش کے ساتھ آرام و آشائش بھی ہو۔ اب جب آرام راحت بھی ہو، رات بھی گزارنی ہے، گزارا بھی ہوتا ہے، لیکن رہائش کے ساتھ آشائش، یعنی صرف رہنا مقصود نہ ہو بلکہ آرام بھی ہو۔ اب پہلا مکان جو رہائش تھی، وہ مکان تو تھا، گزر تو ہو رہی تھی، لیکن آرام نہیں تھا۔ سردی کے موسم میں دھوپ نہیں مل پاتی تھی خاطر خواہ، برسات کے موسم میں چھت ٹپکتی تھی، یا برسات میں سیلاب کا پانی آ جاتا تھا۔ ایسی صورت میں آدمی رہائش کے ساتھ آشائش کے لیے بھی مکان بنا سکتا ہے۔ یعنی اب ایسا مکان بنانا کہ جس میں ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور آرام سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم جس مقصد کے لیے مکان بنانا جائز ہے رہائش، دوسرے نمبر پر آشائش، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے زیبائش، یعنی سجاوٹ۔ رہائش بھی ہے، آشائش بھی ہے، لیکن مکان تو بنا لیا، رات بھی گزرتی ہے، لیکن دیواروں پر پینٹ ہی نہیں ہے، صرف پلستر ہے، اور رنگ روغن کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی گھستا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ یار مکان تو ہے، اچھا خاصا بن گیا ہے، سب کچھ ہے، دیوار ہے تو پلستر نہیں ہے، اور پلستر ہو گیا ہے تو اس پر رنگ روغن نہیں ہے، پینٹ کلر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی اپنے گھر کو، اپنے گھر میں اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے کچھ اچھا پلستر کرتا ہے، اچھا پینٹ کرتا ہے، تاکہ اس کو اس کا گھر اندر سے اچھا لگنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں زیبائش، یعنی سجاوٹ۔ اس نیت سے بھی جائز پیسے کو مکان میں لگانا جائز ہے۔ یعنی رہائش کے لیے بھی ایک مقصد رہائش، دوسرا آشائش، اور تیسرا زیبائش۔ چوتھا مقصد ہوتا ہے نمائش۔ یعنی مکان ہے، اس میں رہائش بھی ہے، آشائش بھی ہے، زیبائش بھی ہے، لیکن اب اس کا دل یہ چاہتا ہے
کہ میں ایسا مکان بناؤں لوگ مجھے مالدار سمجھے اور یہ سمجھیں کہ دیکھو بھی پیسے والا تو یہ ہے، مکان تو اس نے بنایا ہے، تو لوگ مجھ کو میرے مکان کی وجہ سے دولت مند سمجھیں، لوگ میرے مکان کی وجہ سے مجھ کو لوگ مالدار سمجھیں، لوگ میرے مکان کی وجہ سے مجھے ہائی پروفائل سمجھیں، اس کے لیے اگر مکان بناتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں اپنے کو مالدار کہلوانے کے لیے مکان میں پیسہ لگانا شریعت کہتی ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی نمائش کے لیے مکان بنانا جائز نہیں ہے۔ تو گویا تین مقصد ہیں جس کو مکان بنانا جائز ہے: رہائش، زیبائش اور آشائش، اور چوتھی قسم نمائش کہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہوتی ہے قناعت۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر آدمی خوش رہے، جی سے خوش رہے، یہ قناعت کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے مکان بنایا، اس میں رہائش بھی ہے، آشائش بھی ہے، زیبائش بھی ہے، لیکن وہ جب اندر گھر میں گھستا نا تو اس کا جی خوش نہیں ہوتا، ذرا سا اچھا سا نہیں لگتا اس کو، تو وہ اپنے گھر میں اپنے جی خوش کرنے کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے ذرا اندر رہ کے اس کو اچھا لگنے لگے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے چھوٹا سا گارڈن بنا لیا، پارک بنا لیا چھوٹا سا، مختلف قسم کے پھولدار پودے لگا دیے، اچھے لگنے والے کچھ اس نے انڈور پلانٹ لگوا لیے۔ تو ایسی صورت میں اپنے مکان میں اپنے جی کو اچھا لگنے کے لیے پیڑ پودوں کے ذریعے سے ڈیکوریشن کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن ایک آدمی جس جگہ رہتا ہے وہ اپنا مکان اس لیے اچھا بنانا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ دیکھو فرسٹ گریڈ کا آدمی ہے، اس کے مکان سے اس کی مالداری جھلک رہی ہے اور لوگوں میں مجھ کو ہائی پروفائل تسلیم کیا جائے۔ اب ہائی پروفائل تسلیم کرنے کے لیے اس کو مالداروں کی شرینی میں آنے کے لیے، ان کے لیول میں آنے کے لیے اپنے مکان کو بہت بڑا شاندار بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، لوگوں کا مال لیتا ہے یا اور بھی کچھ ناجائز طریقہ ہے۔ تو خواہش کے لیے، لوگوں میں ناموری پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے سے پیسہ کما کر مکان میں لگاتا ہے، یہ نمائش کے اندر آتا ہے جو شریعت میں درست اور جائز نہیں ہے۔ اس لیے آدمی، اور ہوتا کیا ہے عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی نمائش کے لیے، لوگوں کی واہی واہی کے لیے مکان بناتا ہے وہ عام طور سے اس کو پریشانی ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے نا، سوچا تھا گھر بنا کر بیٹھوں گا سکون سے، سوچا تھا گھر بنا کر بیٹھوں گا سکون سے، گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں جائز طریقے سے ہماری بنیادی ضرورت یعنی مکان اپنے فضل و کرم سے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مکان میں رہائش بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آشائش بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ زیبائش بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری بار پھر عرض کر دوں کہ مکان بنانے کے 4 مقصد ہیں، جس میں سے 3 درست اور 1 درست نہیں ہے۔ پہلا رہائش، دوسرے آشائش، تیسرے زیبائش، اور جو درست نہیں ہے وہ نمائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔